کھنڈوا جھیل اور نیلا واہن کی سیر کے بعد اب ہماری اگلی منزل کلر کہار کا شہر اور کلر کہار کی جھیل تھی، اور شام کے تقریباً 5 بجے ہم کلر کہار پہنچ چکے تھے۔ کلر کہار کی سب سے بڑی اٹریکشن تو کلر کہار کی نمکین پانی کی جھیل ہی ہے۔ جھیل تک جانے کے لیے ایک بازار اور جھولوں کے درمیان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کلر کہار کا خوبصورت شہر ضلع چکوال میں واقع ہے، اور یہ ضلع چکوال کی تحصیل ہے، اور یہ ہسٹوریکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر الدین بابر نے جب ہندوستان کو فتح کیا تو وہ اپنے دلی کے سفر کے دوران اس نے یہاں پر قیام کیا اور یہاں پر تخت بابری بھی تعمیر کروایا، اور باغ صفا جو ہے وہ بھی ہمیں وزیر الدین بابر کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے موروں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو پہاڑ ہیں، یہاں پر جو جنگل ہے، اس میں جہاں بجا خوبصورت مور پائے جاتے ہیں اور ان کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ سما باندھ ہے۔ اور ابھی میرے پیچھے آپ کو جو جھیل نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت جھیل کلر کہار جھیل ہے، جسے جھیل ملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چشمے کا پانی جھیل کے اندر فوارے کی صورت میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ اس منظر کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت جھیل ہے، انتہائی خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے، اور یہ جو جھیل ہے یہ کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان سے سیاح بشمول فیملی اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں کے سینری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے پکنک پوائنٹ ہے، جہاں پر جھولے ہیں، یہاں پہ بوٹنگ کر سکتے ہیں، کا سامان ہے، بوٹنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تر و تازہ اور ریفریش کرتے ہیں۔ کلر کہار کی یہ جھیل نمکین پانی کی جھیل ہے جو کہ تقریباً 2 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس جھیل کی خوبصورتی کا ذکر بابر بادشاہ نے اپنی تزک میں بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس جھیل کنارے پہاڑ کے دامن میں تقریباً 1 ماہ تک قیام کیا تھا۔ مگر اب کلر کہار کے فطرتی حسن کی جگہ ایک پکنک پوائنٹ نے لے لی ہے، اور یہاں سارا دن چہل پہل جاری رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کلر کہار کی یہ جھیل سائبیریا سے آنے والے مہمان پرندوں کا مسکن ہوا کرتی تھی، مگر حسل بسل چہل پہل کی وجہ سے اب یہ پرندے اس جھیل کا کم ہی رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا بازار بن چکا ہے، پکنک پوائنٹ ہے، اور بچوں کے لیے انواع و اقسام کے جھولے نصب کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے فیملیز کی بڑی تعداد اس کا رخ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کلر کہار تک پہنچنا بھی بہت آسان ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد لاہور موٹر وے کے بالکل ساتھ واقع ہے، اور لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، راولپنڈی سے آنے والے مسافر یہاں پر قیام کرنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا فطرتی حسن ماند پڑتا جا رہا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اب لوگ اس کی جھیل اور پہاڑوں کے مناظر دیکھنے کی بجائے اس کے جھولوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں کلر کہار کو موروں کی وادی بھی کہا جاتا تھا، اور بڑی تعداد میں مور یہاں پر کھیلتے اور اٹکیلیاں کرتے نظر آتے تھے، مگر اب موروں کا درشن شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی جگہ تب تک ہی خوبصورت ہے جب تک وہ انسانوں سے دور ہے۔ جیسے ہی انسانی قدم کسی جگہ پر پڑتے ہیں، وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کا حسن ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلر کہار بچوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر قسم کے جھولے اور بوٹنگ کا سامان موجود ہے۔ یہاں پر طرح طرح کی کشتیاں موجود ہیں، اور جس طرح سے چاہیں اس طرح کی کشتی سے آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے لیے بھوت بنگلہ بھی بنایا گیا ہے۔ تخت بابری یہاں پر ایک تاریخی جگہ ہے، جس کا فاصلہ جھیل مین پکنک پوائنٹ سے تقریباً آدھا کلومیٹر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بابر بادشاہ اس علاقے سے گزرا تو پہاڑوں کے دامن میں جھیل کا منظر اسے اس قدر بھایا کہ اس نے یہاں پر تقریباً 1 ماہ تک قیام کیا۔ اس کے ساتھیوں نے ایک چبوترے پر چٹان کو تراش کر اس کے لیے ایک
تخت تیار کیا جسے تخت بابری کہا جاتا ہے۔ اسی تخت پر بیٹھ کر وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا تھا۔ یہ تخت پہاڑ کے دامن میں بنایا گیا ہے اور قدرے بلندی پر واقع ہے۔ بابر کے حکم پر 11 کنال پر تخت کے چاروں اطراف ایک باغ لگایا گیا جسے باغ صفا کہا جاتا ہے۔ تخت بابری سے جھیل کا منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ تخت بابری کے بالکل عقب میں پہاڑ کی بلندی پر حضرت آہو بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دربار واقع ہے جو کہ مرجع خلائق ہے۔ دربار تک پہنچنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ دربار تک پہنچنے کے لیے آپ ہائیکنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چیئر لفٹ سے بھی دربار تک پہنچ سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آہو بہو سرکار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان سے تھے اور انہی کے حکم پر اس علاقے میں تبلیغ دین کی غرض سے تشریف لائے تھے۔ انہیں موراں والی سرکار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آہو بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے نیچے تخت بابری کی طرف اتریں تو رستے میں دائیں جانب اسسٹنٹ کمشنر کلر کہار کی رہائش گاہ ہے۔ تخت بابری سے بالکل متصل بائیں جانب کلر کہار میوزیم واقع ہے۔ چونکہ ہم تاخیر سے پہنچے تھے اس لیے میوزیم بند ہو چکا تھا۔ اس میوزیم میں پڑا سامان اس علاقے کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میوزیم میں اس علاقے سے ملنے والا 80 لاکھ سال پرانا ہاتھی کے سر کا فوسل بھی موجود ہے۔ کلر کہار تفریح کے ساتھ ساتھ تاریخ سے شغف رکھنے والوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔